کم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، اس خبر کی بیس پہ فوراً فیصلے نہ کیا کرو۔ یہاں فاسق سے مراد اصطلاحی فاسق نہیں ہے، یہ بھی اصطلاحی فاسق ہوتا ہے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، اور ایک فاسق ہوا ہے کہ جس نے خبر سنی اور فوراً آپ تک پہنچا دی بغیر تحقیق کے۔ تو قرآن اس موقع پر یہاں اس کو فاسق کہہ رہا ہے کیونکہ اس معاملے میں اس نے شرعی حدود سے تجاوز کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حقیقت میں کیا ہے، برا ہے۔ یہ قرآن کی جو اصطلاحات سے واقف ہو یہ سمجھتے ہیں۔ یہ میں اس لیے ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے اس آیت کی بیس پر ان صحابی کو فاسق کہہ دیا جو خبر لے کر آئے تھے۔ ایک صحابی خبر لے کر آئے اور اس خبر کی بیس پر صحابہ نے دوسری قوم پہ چڑھائی کرنے کا ارادہ کر لیا، تو اللہ نے فرمایا پہلے تحقیق تو کرو۔ تو یہ جو فاسق کہا گیا یہ اصطلاحی اعتبار سے نہیں، بلکہ اس معاملے میں انہوں نے ان سے کیا ہوئی ہے، غلطی۔ اب اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پورا بیان اسی پر ہو جائے گا، اس لیے مختصر اتنا فی الحال کافی سمجھیں تاکہ جو ہم اصل موضوع ہے وہ نہ رہ جائے۔ تو ہمیں اس آیت میں اللہ نے بتا دیا بغیر تحقیق کے باتیں آگے بولو مت پھیلائے کرو۔ اور آج کل یہ گناہ جتنا زیادہ ہو رہا ہے نا ہول سیل کے حساب سے، کوئی خبر آ جائے فرانس نے ایک فلم بنا لی ہے جس میں یوں کر دیا، بڑے فلم بنا لی، پوچھو تو صحیح بنائی بھی ہے کہ نہیں بنائی ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ تو ہر آدمی، حکومت نے ایسا کر دیا، مخالفین نے یہ کر دیا، کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس اچھا لیبل اچھے لگا کے لوگوں کو الو بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی آ کے آپ کو بتا دے نا فلاں نے توہین رسالت کی ہے، جا کے پکڑو مارو، ڈیلیٹ ہو جائے گا وہ بندہ۔ لوگ مجمع دیکھتے ہیں، پبلک کو دیکھتے ہیں۔ میں اس موقع پر اکثر اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ہمارے اسکول میں بادام کا درخت تھا، اس کے نیچے کوئی رسی پڑی ہوئی تھی، کیا تھا، دو لڑکے گئے، انہوں نے کہا اڑے سانپ، وہ شرارتی تھے نا، انہوں نے ایسے کہا دیکھیں ابھی ہوتا کیا، اڑے سانپ اڑے، تو ان کو دیکھ کے دو چار اور آ گئے۔ اب ان کو کان میں کہا جانا نہیں، رسی پڑی ہوئی ہے، کھڑا رہے یہاں پہ، بس سانپ صاف کر کے۔ 8-10 آدمی جمع ہو گئے۔ جب 8-10 آدمی کہیں جمع ہو جائے نا ایک پلان کے تحت، تو اب لوگ آٹومیٹک خودکار مشین کی طرح کام کرنا شروع۔ اب ان 10 کو دیکھ کر سارے طلبہ کلاسوں کی کھڑکیوں سے چھلانگ لگا کے آ رہے ہیں، یار کچھ چکر ہے، وہ بادام کے درخت کے نیچے مجمع لگا، کچھ ہوا ہے۔ اب آ رہے ہیں اڑی یوں کر کے نا۔ اب شروع میں 8-10 نے تو پلان بنایا ہوا تھا، پلان تو 2 نے بنایا تھا، انہوں نے پھر کر کے نا ان کو روک کے رکھا تھا بس۔ تو اب لائن لگ گئی، اب وہ کھسک کے نکل گئے شروع والے، لیکن رش بڑھتا جا رہا ہے۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر پریشان، یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ، سب جا رہے ہیں بھائی، ہم بھی پہنچے ہوئے تھے جو اتنی تقریریں کر رہے ہیں، یار یہ ہے کیا، گھسو بھائی، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ بتاؤ گے بھی نا لوگوں کو بھائی کچھ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں جب نہیں ہے تو اتنی پبلک کیوں کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ہوتا ہے جھوٹی خبروں کا، کہ کچھ بھی اڑا دو کسی کے بارے میں بھی، بدنام کرنے کے لیے، اپنی ٹھڑک نکالنے کے لیے دشمنی کی، بس چاہے حکومت سے کبھی ٹھڑک نکالی جاتی ہے، کبھی حکومت اپنی ٹھڑک نکالتی ہے، تو یہ سب کام ہول سیل کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں، کوئی حقیقت میں گھس کے تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے آج کل میں بیانات داغنا میں نے چھوڑ دیا ہے۔ بہت سے ہاٹ ایشوز ہوتے ہیں، لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کا بیان کیوں نہیں آ رہا، مجھے پتا ہوتا ہے ابھی میں نے بیان دیا، بعد میں مجھے چینج نہ کرنا پڑ جائے جب حقیقت پر اطلاع ہوگی۔ حقیقت پر مطلع ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے تو شروع سے ہی ڈرامہ چل رہا ہے، تو اس لیے ہم خاموشی، پھر اس پہ لوگوں کے تانے ہوتے ہیں حکومت کے پٹھو بن گئے، کوئی کہتا ہے فلان کا پٹھو بن گیا۔ او بھائی جس کے بھی آپ بولو، جب تک گہرائی میں گھس کے 100% تحقیق نہیں ہوگی ہم چپ ہی رہیں گے، ٹھیک ہے نا، جو مرضی، کیونکہ بولنا آسان ہے، چپ رہنا مشکل کام ہے۔ اور جب تک آپ کے پاس 100% کسی چیز کی دلیل نہ ہو، آپ کے لیے چپ رہنے میں ہی کیا ہے، عافیت ہے۔ اور ہر بات میں رائے قائم کرنا کوئی فرض نہیں۔ تم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، اس خبر کی بیس پہ فوراً فیصلے نہ کیا کرو۔ یہاں فاسق سے مراد اصطلاحی فاسق نہیں ہے، یہ بھی اصطلاحی فاسق ہوتا ہے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، اور ایک فاسق ہوا ہے کہ جس نے خبر سنی اور فوراً آپ تک پہنچا دی بغیر تحقیق کے۔ تو قرآن اس موقع پر یہاں اس کو فاسق کہہ رہا ہے کیونکہ اس معاملے میں اس نے شرعی حدود سے تجاوز کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حقیقت میں کیا ہے،
برا ہے. یہ قرآن کی جو اصطلاحات سے واقف ہو یہ سمجھتے ہیں. یہ میں اس لیے ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے اس آیت کی بیس پر ان صحابی کو فاسق کہہ دیا جو خبر لے کر آئے تھے. ایک صحابی خبر لے کر آئے اور اس خبر کی بیس پر صحابہ نے دوسری قوم پہ چڑھائی کرنے کا ارادہ کر لیا, تو اللہ نے فرمایا پہلے تحقیق تو کرو. تو یہ جو فاسق کہا گیا یہ اصطلاحی اعتبار سے نہیں, بلکہ اس معاملے میں انہوں نے ان سے کیا ہوئی ہے, غلطی. اب اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پورا بیان اسی پر ہو جائے گا, اس لیے مختصر اتنا فی الحال کافی سمجھیں تاکہ جو ہم اصل موضوع ہے وہ نہ رہ جائے. تو ہمیں اس آیت میں اللہ نے بتا دیا بغیر تحقیق کے باتیں آگے بولو مت پھیلائے کرو. اور آج کل یہ گناہ جتنا زیادہ ہو رہا ہے نا ہول سیل کے حساب سے, کوئی خبر آ جائے فرانس نے ایک فلم بنا لی ہے جس میں یوں کر دیا, بڑے فلم بنا لی, پوچھو تو صحیح بنائی بھی ہے کہ نہیں بنائی ہے, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. تو ہر آدمی, حکومت نے ایسا کر دیا, مخالفین نے یہ کر دیا, کچھ پتہ نہیں ہوتا, بس اچھا لیبل اچھے اچھے لگا کے لوگوں کو الو بنایا جا رہا ہوتا ہے. کوئی بھی آ کے آپ کو بتا دے نا فلاں نے توہین رسالت کی ہے, جا کے پکڑو مارو, ڈیلیٹ ہو جائے گا وہ بندہ. لوگ مجمع دیکھتے ہیں, پبلک کو دیکھتے ہیں. میں اس موقع پر اکثر اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے اسکول میں بادام کا درخت تھا, اس کے نیچے کوئی رسی پڑی ہوئی تھی, کیا تھا, دو لڑکے گئے, انہوں نے کہا اڑے سانپ, وہ شرارتی تھے نا, انہوں نے ایسے کہا دیکھیں ابھی ہوتا کیا, اڑے سانپ اڑے. تو ان کو دیکھ کے دو چار اور آ گئے. اب ان کو کان میں کہا جانا نہیں, رسی پڑی ہوئی ہے, کھڑا رہے یہاں پہ بس سانپ صاف کر کے. 8-10 آدمی جمع ہو گئے. جب 8-10 آدمی کہیں جمع ہو جائے نا ایک پلان کے تحت, تو اب لوگ آٹومیٹک خودکار مشین کی طرح کام کرنا شروع. اب ان 10 کو دیکھ کر سارے طلبہ کلاسوں کی کھڑکیوں سے چھلانگ لگا لگا کے آ رہے ہیں, یار کچھ چکر ہے, وہ بادام کے درخت کے نیچے مجمع لگا, کچھ ہوا ہے. اب آ رہے ہیں اڑی اڑی یوں کر کے نا. اب شروع میں 8-10 نے تو پلان بنایا ہوا تھا, پلان تو 2 نے بنایا تھا, انہوں نے پھر کر کے نا ان کو روک کے رکھا تھا بس. تو اب لائن لگ گئی, اب وہ کھسک کے نکل گئے شروع والے, لیکن رش بڑھتا جا رہا ہے, رش بڑھتا جا رہا ہے. اسکول کے ہیڈ ماسٹر پریشان, یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ, سب جا رہے ہیں بھائی, ہم بھی پہنچے ہوئے تھے جو اتنی تقریریں کر رہے ہیں, یار یہ ہے کیا, گھسو بھائی, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ بتاؤ گے بھی نا لوگوں کو بھائی کچھ نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں جب نہیں ہے تو اتنی پبلک کیوں کھڑی ہوئی ہے. یہ ہوتا ہے جھوٹی خبروں کا, کہ کچھ بھی اڑا دو کسی کے بارے میں بھی, بدنام کرنے کے لیے, اپنی ٹھڑک نکالنے کے لیے دشمنی کی. بس چاہے حکومت سے کبھی ٹھڑک نکالی جاتی ہے, کبھی حکومت اپنی ٹھڑک نکالتی ہے, تو یہ سب کام ہول سیل کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. کوئی حقیقت میں گھس کے تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اسی وجہ سے آج کل میں بیانات داغنا میں نے چھوڑ دیا ہے. بہت سے ہاٹ ایشوز ہوتے ہیں, لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کا بیان کیوں نہیں آ رہا. مجھے پتہ ہوتا ہے ابھی میں نے بیان دیا, بعد میں مجھے چینج نہ کرنا پڑ جائے جب حقیقت پر اطلاع ہوگی. حقیقت پر مطلع ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے تو شروع سے ہی ڈرامہ چل رہا ہے, تو اس لیے ہم خاموشی. پھر اس پہ لوگوں کے تانے ہوتے ہیں, حکومت کے پٹھو بن گئے, کوئی کہتا ہے فلان کا پٹھو بن گیا. او بھائی جس کے بھی آپ بولو, جب تک گہرائی میں گھس کے 100% تحقیق نہیں ہوگی ہم چپ ہی رہیں گے, ٹھیک ہے نا, جو مرضی. کیونکہ بولنا آسان ہے, چپ رہنا مشکل کام ہے. اور جب تک آپ کے پاس 100% کسی چیز کی دلیل نہ ہو, آپ کے لیے چپ رہنے میں ہی کیا ہے, عافیت ہے. اور ہر بات میں رائے قائم کرنا کوئی فرض